پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نواں جائزہ پروگرام بدستور تعطل کا شکار ہے۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک نہیں ہو سکا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط قبول کر لی ہیں، لیکن اب بھی پاکستان کی ناک رگڑوانے کا عمل تسلسل سے جاری ہے۔ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ کی 100% یقین دہانی چاہیے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اپنے دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے $6 ارب ڈپازٹ باقاعدہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے، پھر کہیں آئی ایم ایف پروگرام بحالی کا آغاز ہوگا۔ اب حکومت کی نظریں دوست ممالک کی طرف ہے، گویا پاکستان کے معاشی مسائل کا دار و مدار آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پر ہے اور اس بیل آؤٹ پیکج کا دار و مدار دوست ممالک کی مالی معاونت پر ہے۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈان نے بھی سینٹ کے خصوصی اجلاس میں خطاب میں بتایا کہ آئی ایم ایف نے پروگرام میں بحالی کو ہمارے دوست ممالک سے بیرونی فائنینسنگ کی یقین دہانی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال اگست میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ان ممالک نے 7ویں اور 8ویں جائزے کی منظوری کے موقع پر پاکستان کی مالی معاونت کے لیے اضافی ذخائر اور سرمایہ کاری فراہم کرنے کے وعدے کیے تھے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اب آئی ایم ایف کو خدشہ ہے کہ کہیں پروگرام بحالی کے بعد اگر پاکستان $6 ارب کی بیرونی فائنینسنگ کا بندوبست کرنے میں ناکام رہا تو پاکستانی معیشت آئی ایم ایف کی مدد کے باوجود ڈیفالٹ کر سکتی ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا نیگیٹو عمل ہوگا، بہت ہی منفی عمل ہوگا۔ اس تازہ ترین صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی معاشی کاروباری امور کے جناب مہتاب حیدر۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آئی ایم ایف کا اب یہ کہنا کہ آپ باقاعدہ ڈپازٹس لائیں اپنے دوست ممالک سے، اور یہ جو گیپ ہے $6 ارب کا جو کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ ممالک پورا کریں گے، یہ کیا غیر معمولی بات ہے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے، کیونکہ یہ تمام ممالک اس کے بورڈ کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ان کے ظاہر ہے کہ بہت ہی قریبی روابط ہے، اور یہ کیا پہلی بار ہے اس طرح سے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ باقاعدہ ڈپازٹ جمع کرائیں، اور یہ شرط بن گئی ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب 7واں اور 8واں جائزہ تھا تو ان ممالک کے جو ممبران ہیں وہ ایگزیکٹو بورڈ کے بھی ممبر ہیں آئی ایم ایف کے، تو وہاں پہ انہوں نے ایشورنسز دی تھیں، ایک تو ایڈیشنل ڈپازٹس کی سر، دوسرا انویسٹمنٹ کی۔ وہ دونوں چیزیں میٹریلائز نہیں ہوئیں، تو آئی ایم ایف کی بھی اپنی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم پروگرام کو ریوائیو کر دیں اور اس کے باوجود یہ فائنینسنگ پاکستان کو اویلیبل نہیں ہوگی تو پاکستان ڈیفالٹ کی جو رسک ہے اس کی طرف بڑھ سکتا ہے، لیکن پاکستانی اتھارٹیز کا بھی ایک موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو یہ فائنینسنگ کو ارینج کرنا بیسیکلی آئی ایم ایف کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر ہم شفٹ کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے بڑا کلیئرلی جو لاسٹ ویک میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ گیند اب پاکستان کے کورٹ میں ہے، آپ نے ہمارے بورڈ کے سامنے کمٹمنٹس کی تھیں، ان کو میٹریلائز کروائیے، جب وہ میٹریلائز ہو جائیں گی تو ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں گے۔ میں آپ کو اس میں یہ بھی مثال دوں، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ سری لنکا کا بھی ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، اور 20 مارچ کو آئی ایم ایف کے بورڈ میں جو ہے وہ سری لنکا کا بیل آؤٹ پیکج جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے چائنا نے، انڈیا نے اور پیرس کلب نے ان کی جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی بھی اور آئی ایم ایف دونوں سائڈز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس فائنینسنگ کو ارینج کریں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ جی تو مہتاب حیدر صاحب، اس پہ کیا فیڈ بیک ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں پرائم منسٹر قطر گئے، اس سے پہلے پرائم منسٹر یو اے ای بھی گئے، اور یہ دو بڑے کی ممالک ہیں جنہوں نے کہ ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کرنا ہے۔ سعودی عرب اس سے پہلے جو ہے وہ ہماری بڑی کمیونیکیشن رہی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہمیں فیڈ بیک یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ ممالک کہتے ہیں کہ آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں اپنی جو اسٹرکچرل ریفارمز کے لحاظ سے وہ آپ پوری نہیں کر رہے، آپ کے ہاں شاید اندر جو ہے وہ عدم استحکام ہے، اور ان کی کیا بے چینی ہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں دینے کے باوجود اس کمٹمنٹ کو فی الحال پورا نہیں کر پائے ہیں، اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس وجہ سے کہ ہمارا پروگرام اسٹک ہو گیا ہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ممالک ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ یا ڈپازٹ دینے سے پہلے اس بات کو انشور کرتا ہے
کہ اس ممالک میں اس ملک کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنی چیزوں کو چینج کر رہے ہیں اور جن ممالک کو ہم یہ ڈپازٹس دیتے رہے ہیں, ہمارا یہ ٹیکس پیئر منی ہے, تو ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے. تو بنیادی طور پہ ہاؤس ان آرڈر کا ایشو ہے. اور دوسرا یہ جو انکریزنگ پولیٹیکل, یہ مجھے بتائیے کہ کیا جو کہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ گری ہے ابھی حالیہ دنوں میں, اور وہ ظاہر ہے کہ جنگ سے ایک نوچ اوپر ہے, تو ان ممالک کی جو اپنا اندر ڈسپلن ہے اس میں یہ ایک بڑی رکاوٹ آ گئی ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے سنک ہوئی ہے, اور اب یہ صرف ایک جنگ سے ایک نوچ اوپر ہے. اس نے بھی اثر ڈالا ہے ان ملکوں کے فیصلے پر کہ وہ پاکستان میں اب یہ جو سرمایہ بھیجنا ہے اس کے معاملے میں تھوڑے محتاط مزید ہو جائیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کنسسٹنٹلی پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں اور پرسسٹنٹلی کر رہی ہیں, تو یہ ایک میسیجنگ بھی ہے, اور وہ میسیجنگ یہ ہے کہ یہاں پہ ایوری تھنگ از ناٹ ویل. تو بنیادی طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ 1 اسٹیپ ایڈ 2 اسٹیپ بیک والی پالیسی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس ٹائم $10.8 بلین کے لگ بھگ اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے. آج چائنا نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کمرشل بینکس نے $1.2 بلین ابھی تک پاکستان کو دے دیے ہیں, جس سے $4.3 بلین کے لگ بھگ ریزروز کھڑے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم وہ چیزیں اور وہ ریکوائرڈ ریفارمز وہ نہیں کر سکے کہ جس سے ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو انکریزنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی ایک میسیجنگ جو ہے وہ دے رہی ہے. اور آئی ایم ایف کی طرف سے ٹھیک ہے کہ اس طرح کی کنڈیشنلٹیز تو نہیں ہوں گی, لیکن وہ جو انکریزنگ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو وہ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے مہتاب صاحب کہ کل پرائم منسٹر نے اپنی جو سینٹ میں اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ شرط تو نہیں ہے آئی ایم ایف کی, لیکن آبویسلی کوئی بھی جو لینڈر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے کہ جس کو ہم لینڈ کر رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں, اور پھر یہی حالات جو ہے یہ ہمارے مڈل ایسٹرن دوست بھی دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ ایک بڑا کروشل فیکٹر بن گیا. ایک جانب ہماری جو اکنامک کیوس ہے اس میں عدم استحکام, اور دوسرا جو دنیا ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے, تو استحکام جو ہے یہ تو ہمیں فوری چاہیے اور مستحکم قسم کا استحکام چاہیے. دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ 2 طرح کا کرائسس ہے جو کہ سائملٹینیسلی پاکستان کو ہٹ کر رہا ہے. ماضی میں ایسے ہوتے رہا ہے کہ جب حکومت جاتی تھی اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا تھا تو نئی حکومت آگے کہتی تھی جی کہ پچھلوں نے سارا کھانا خراب کر دیا ہے اور اب ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا ہے اور چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اب یہ ٹوائلائٹ آف ٹینیور حالات بھی خراب ہیں, سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہے, اور اکنامک انسٹیبلٹی تو اس طرح کی شاید پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے وہ نہیں آئی ہوگی کہ جہاں پہ ایل سیز آپ دیکھیں کہ ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ایل سیز جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں, صرف ایسٹیمیٹس ہیں ہمارے سامنے. تو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. تو ایک ایسے وقت میں جب ریزروز بھی گر رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, تو یہ سائملٹینیسلی پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں, اینڈ اٹ از انکریزنگ دا پریکیریس سچویشن آف دا کنٹری. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جن ممالک نے ہمیں پیسے دینے ہیں یا آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی یہ ساری صورتحال کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے شاید وہ ریلکٹنٹ ہیں کہ یہ اس طرح کے کرائسس میں اگر آج ایگریمنٹ فرض کریں وہ کر لیں تو کل پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جون تک ہم نے یہ پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے اس پہ کون عمل درآمد کرے گا. اور اگر جون تک ہم کر بھی لیں تو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی. جی مگر اگلے سال نئے پروگرام سے پہلے تو ابھی ہمیں یہ تو نواں ریویو ہے نا, 10واں 11واں کب ہوگا؟ ابھی تو جتنے ریویوز ہیں اتنے ہی مہینے باقی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو 10واں ریویو ہے وہ 3 فروری سے شروع ہونا تھا, اور جو 11واں ریویو ہے وہ 3 مئی سے شروع ہونا تھا. ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے, اگر ہم یہ ریویو کمپلیٹ کر لیں تو کیا 10واں 11واں ریویو کو کلب کرنا پڑے گا, کیا آئی ایم ایف اس پہ ایگری ہوگا, کیا بجٹ میکنگ یہ جو فلوئڈ قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہے, ایک ویک گورنمنٹ ہے, یہ کیا آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق ایک بجٹ دینے میں کامیاب ہوگی؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو کہ جون تک ہم نے کرنے ہیں, اور
کسی کو اس انسرٹینٹی میں یہ نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.